رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مہینوں پر خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی روح، سوچ، عادات اور کردار کو بدلنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ رمضان ایک ایسا تربیتی پروگرام ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط، بااخلاق اور اللہ تعالیٰ کے قریب بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ کردار سازی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو صرف ہمارے کھانے پینے کے اوقات نہیں بدلتے، بلکہ ہماری پوری زندگی کا انداز بدلنے لگتا ہے۔ سحری کے لیے جلدی اٹھنا، دن بھر صبر کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک نئی شخصیت پیدا کرتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے اور ایک بہتر انسان بن سکتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت روزہ ہے۔ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کو ہر برائی سے رکنے کی تربیت دیتا ہے۔ جب ایک انسان پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھانا چھوڑ سکتا ہے تو وہ گناہوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ روزہ انسان کو خود پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ عام دنوں میں انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن رمضان میں وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ یہی اصل کردار سازی ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتا ہے تو وہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ غصے پر قابو پاتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ رمضان ہمیں صبر اور برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کوئی انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو وہ کمزور محسوس کرتا ہے، لیکن اسی حالت میں بھی وہ صبر کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ یہی صبر انسان کے کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ صبر کرنے والا انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ رمضان ہمیں سچائی کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ روزہ رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو چھپ کر کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر ایمانداری پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے سچ بولنے لگتا ہے تو اس کا کردار مضبوط ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ایک اہم پہلو دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ جب ایک امیر انسان بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے تو اسے غریبوں کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ غریب لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی احساس انسان کے دل میں رحم پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں ذکر، صدقہ اور خیرات کا نظام اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے میں محبت اور ہمدردی پیدا ہو۔ رمضان ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا، پانی اور زندگی کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ عاجزی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ رمضان ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ سحری اور افطار کے مقررہ اوقات ہوتے ہیں اور انسان کو انہی اوقات کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ نمازوں کے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں اور انسان کو ان کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو ایک منظم زندگی گزارنے کی عادت دیتی ہے۔ جب انسان نظم و ضبط سیکھ لیتا ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ رمضان ہمیں زبان کی حفاظت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ یہ جھوٹ، غیبت، گالی اور بری باتوں سے رکنے کا بھی نام ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے تو وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ عادت انسان کے کردار کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ رمضان ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے۔
اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کریں۔ معاف کرنے والا انسان دل کا صاف ہوتا ہے، وہ نفرت اور دشمنی سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ عادت انسان کو ذہنی سکون دیتی ہے اور اس کے کردار کو بلند کرتی ہے۔ رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر، یہ سب چیزیں انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو انسان کا کردار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا وقت عبادت اور نیکیوں میں گزارے۔ یہ عادت رمضان کے بعد بھی انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ رمضان ہمیں قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے اور اپنے آرام کو چھوڑ کر عبادت کرتا ہے۔ یہ قربانی انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ رمضان ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کھانا، پانی اور صحت کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ احساس انسان کو شکر گزار بنا دیتا ہے اور شکر گزار انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ رمضان ہمیں برائیوں سے بچنے کی تربیت دیتا ہے۔ جب انسان ایک مہینے تک برائیوں سے دور رہتا ہے تو وہ ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ برائیاں اس کی زندگی کو خراب کرتی ہے۔ یہ تربیت انسان کو ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے۔ رمضان ہمیں محبت اور اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ایک ساتھ افطار کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ رمضان ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ایک نئی شروعات کا موقع ہے۔ اگر انسان سچے دل سے کوشش کرے تو وہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے اور اچھی عادتوں کو اپنا سکتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم صرف رمضان میں اچھے بن جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنی اچھی عادتوں کو برقرار رکھیں۔ رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے اور اس کا مقصد ہمیں پوری زندگی کے لیے بہتر انسان بنانا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم سچ بولتے رہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نماز کی پابندی کریں اور برائیوں سے بچتے رہیں تو یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جو انسان کے کردار کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، ایمانداری، عاجزی، محبت، ہمدردی، نظم و ضبط اور قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم رمضان کی اصل روح کو سمجھ لیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم نہ صرف ایک بہتر مسلمان بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر انسان بھی بن سکتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جس کا کردار مضبوط اور پاکیزہ ہو۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے، یہی رمضان کا اصل پیغام ہے، یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے۔